سودا کوئی مہنگا نہیں، یہ سودا مہنگا نہیں، یہ مہنگا ادو لگتا ہے کہ جدوں اتنے محل ہوئے، تے جے اتنے محل نہ ہوئے تے پھر یہ سودا کوئی مہنگا نہیں۔ ہمیں تو یقین نہیں نا، تے جنہاں لوگوں کو یقین سی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس طرح سودے کر لیندے۔ حدیث تو آندا ایک بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جمعے دے خطبے دی بڑی اہمیت ہے۔ جمعے دے خطبے دی فضیلت دے بارے جنیاں حدیثاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان آندے نے انہاں دا خلاصہ میں تواڈے سامنے رکھ دینا۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ پڑھنے واسطے 4 قسم دے لوگ آتے ہیں۔ تین بڑے ہی خوش نصیب نے اور ایک قسم بد نصیب لوگوں دی ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ نے کہ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ نے کہ جڑے جمعے والے دن فجر دی نماز تو بعد جمعے دی تیاری کر کے تو پھر پیدل مسجد وال آتے ہیں، مسجد آ کے بیٹھے اللہ کا ذکر اذکار کیتا تے اللہ نے جنی توفیق عطا کیتی اونی نماز انہوں نے ادا کیتی۔ تے فرمایا کہ یہ ایسے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہوں نے اللہ تعالی ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا اور 1 سال دے قیام دا اجر عطا کردے نے۔ اے دیکھ لو کنا اجر ہے، 1 قدم دے بدلے 1 سال دے روزے اور 1 سال دا قیام۔ فرمایا دوسری قسم انہاں لوگوں دی ہے کہ جڑے جمعے والے دن اٹھے اچھے کپڑے پہنے تھوڑا بہت کم کار بھی کیتا پھر مسجد آئے اللہ کا ذکر اذکار کیتا، انہوں نے اللہ تعالیٰ قربانی دا اجر عطا کر دیں۔ تیسری قسم انہاں لوگوں دی ہے کہ اپنا کام کاج کرتے رہتے ہیں، پھر ٹائم تو پہلے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے خطبے تو پہلے مسجد آ گئے تے فرمایا جتھے جگہ ملی اتنے بیٹھ گیا، کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی تے خطبہ بڑے دھیان نال سنتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ اسی عمل کر کے اپنی اصلاح کرنی۔ تے اے لوگ جدو جمعہ پڑھ کے فارغ ہوندے نے تے اللہ دی طرفوں اعلان ہوندا ہے کہ اے میرے پیارے بندیو میں تواڈے 10 دن دے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لو کنا اجر ہے، جمعے تو لے کے جمعے تک مزید 3 دن اور چوتھی قسم بدقسمت لوگوں دی ہے، وہ لوگ نے کہ جڑے مسجد آئے فرمایا یتخطی رقاب الناس، وہ لوگوں دی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ پھر خطبہ سنیا لیکن توجہ نہیں، خیالات ہور نے، یعنی جسم ایتھے تے سوچ اپنی کماں چ۔ پھر فرمایا کہ
یہ لوگ جڑے نے سلام پھیر کے تے دوڑوں بھی کرتے ہیں، یہ آئے سن نیکیاں کماؤ، تے جدوں یہ مسجد چ جاندے نے نا تو ادو یہاں پتا بھی نہیں ہوں تے یہاں نے گناہاں دیاں گٹھڑیاں اپنے سیراں تے چکیاں ہوندیاں نے تے اپنے گھراں نوں جا رہے ہوندے نے۔ اس واسطے تھوڑا جا وقت یہ بڑا قیمتی ہے، اس نو غنیمت جانو اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے۔ توجہ نال بیٹھو کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ میں چند باتاں جو تواڈے فائدے دیاں نے تانوں ایک دو مسئلے سمجھاؤں کی کوشش کراں تاکہ ساری سب کی اصلاح ہو جائے۔ مقصد جمعے دے خطبے کا یہ ہوئی ہے کہ ساری کی ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ جے خطبہ سنیا بھی اصلاح نہیں ہونی تو پھر سانوں اس جمعے پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس واسطے ذرا توجہ نال بیٹھ۔ کنے ہی دوست ایسے نے کہ جڑے جمعے تو بعد یہ نہیں خیال کرتے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہے وہ دائیں بائیں ہو کے نکلن دی اس طرح ہے نا۔ حالانکہ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو یہ پتہ لگتا ہے نمازی دے اگوں گزرن کا کنا گناہ ہے تو فرمایا کہ وہ 40 سال تک اپنے قدموں تے کھلوتا رہے۔ کنے سال؟ 40 سال۔ جنہوں گناہ کا پتہ لگ جائے 40 سال تک انہاں قدموں تے کھلوتا رہے، انہوں حرکت نہ دے۔ تو اس واسطے ان چیزوں تو سانوں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جن دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دی بہترین جگہ وچوں سب تو بہتر اور افضل جگہ جن دے نال اللہ محبت کرتے ہیں وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تے جے انسان نو 2-4 منٹ اتنے بہن کا موقع مل جائے تے اس نو تے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، خوشی دے نال بیٹھنا چاہیے۔ تے مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیا کرو، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ احادیث تو ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نالوں بڑھ کے تے انسانت کوئی ذات نہیں۔ جو احترام جو مقام اللہ نے آپ نو عطا کیتا ہے ایمان نال دسو، وہ عام لوگ تے دور دی بات، وہ دوسرے انبیاء نو بھی وہ مقام حاصل ہے جو اللہ نے سونے نو عطا کر دیتا ہے۔ تو حدیث چاہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی خود کریا کر دے۔ حالانکہ وہ صحابہ جو آپ دے اشارے تے جان قربان کرنے واسطے تیار، مال قربان کرنے واسطے تیار، لیکن پھر بھی صفائی آپ کر دیں۔ حدیث آتا ہے کہ آپ نے دیکھا مسجد کی دیوار اتنے کھنگار لگا ہے، کھنگار سمجھتے ہیں نا بلغم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی صحابی نے حکم دے سکتے سن بھئی ان صاف کرو، تے ایمان نال دسو جے آپ کسی نے حکم دے تے کسی نے پیچھے ہٹنا سی؟ جے آپ حکم دے بھی تو صفائی کر اور نہ کرتا تے
تو فارغ اس طرح ہی ہے نا. آپ نے کسی نو حکم نہیں دیتا, آپ اگے بڑھے, اپنے ہاتھ مبارک دے نال اس بلغم نو صاف کیتا ہے, صاف کر کے سانو دسیا کہ اللہ دے گھراں دی صفائی ایڈا بڑا عمل ہے کہ جو محمد رسول اللہ خود کردا ہے, تے تسی اس عمل نو حقیر نہ سمجھنا. تے آپ نے خود بلغم اتار کے تے صحابی نو حکم دیتا, جا اپنی ماں عائشہ دے کول جا تے اون دے کولوں خوشبو لے کے آئے. صحابی رسول گئے, خوشبو لے کے آئے, تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال اس جگہ تے پھر خوشبو ملی, یعنی خوشبو مل کے سانو یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ دے گھر گند پاؤن واسطے نہیں ہوندے, تے اللہ دے گھر اے صفائی واسطے ہوندے نے, تے انہاں دے اندر خوشبو لایا کرو, تے جنی انہاں چ خوشبو آئے گی اونا اللہ تواڈے تے کی ہوئے گا, راضی ہوئے گا. تے آج ایمان نال دسنا ساڈی یہ حالت ہے, یہ خیال کریا کرو. تسی اللہ دے گھراں دی صفائی کرو, اللہ تواڈے دلاں دی صفائی کر دیں گے انشاءاللہ. تسی اللہ دے گھر نو صاف نہیں کرنا, حقیقت دے اندر تسی اپنے دلاں نو صاف کرنا ہے. تے او انسان کنا خوش نصیب ہے کہ جس کا دل اللہ غلاماں تو اس غلالت تو دنیا دے اندر ہی صاف کرتا ہے, وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے. انہاں اللہ دے گھراں دی خدمت کریا کرو, انہاں اللہ دے گھراں نو آباد کریا کرو. تے حقیقت دے اندر جڑا اللہ دے گھراں نو آباد کردا ہے نا, انہیں کسی تے احسان نہیں کیتا, حقیقت دے اندر انہیں اپنے گھر نو آباد کیتا ہے. تے جن نے اللہ دے گھر نو برباد کیتا انہیں کسی دا نقصان نہیں کیتا, حقیقت دے اندر انہیں اپنے گھر نو خود برباد کیتا ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماؤندے نے, ان الانسان لظلوم کفار, اے انسان ایسا بھولا پنچھی ہے, یہ ظلم کرتا ہے, ظلم کرتا ہے تے پھر ظلم تے فخر کرتا ہے. تے ظلم بھی یہ کسی دے نہیں کرتا, یہ حقیقت دے اندر ظلم اپنی جان تے کرتا ہے. اپنی جان تے انسان ظلم کرتا ہے, یعنی اللہ دی نافرمانی اے انسان دا اپنی جان تے ظلم کرنا ہے. تو اس واسطے اے اللہ دے گھر اے بڑے ہی قابل احترام تے قابل عزت نو اے کادے واسطے نے, انہاں گھراں دے اندر دنیاوی دھندے نہیں, انہاں گھراں دے اندر اللہ دی عبادت کیتی جائے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں تسی اپنے رب دی عبادت کرو. اعبدوا ربکم, اپنے رب دی عبادت کرو. اے اللہ دے گھر اس واسطے. دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اے مسجداں اس واسطے نے کہ تسی ایتھے اللہ دی ہی عبادت کرو. تے ویکھ لو ساڈا کی حال ہے, میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. اے اللہ دے گھر اینی عظمت والے نے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اذان سنن تو بعد کرو وضو کرتا ہے, وضو کتوں کیتا, اپنی کرو. کہنے واسطے نیت یہ ہے کہ میں مسجد کے اندر جا کے تھے با جماعت نماز ادا کرنی. ہن
گھروں وضو کر کے نکلے انہیں باج ماس نماز ادا کی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے نے اینو اللہ تعالی ایک حج دے برابر اجر عطا کریں گے. کنا؟ ایک حج. وہ حج دا اجر کی ہے؟ آپ نے فرمایا جے حج اللہ قبول کر لے فرمایا کہ اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ اس دی وجہ انسان نو جنت عطا کریں. گویا کہ وہ انسان جیڑا گھروں وضو کردا ہے اللہ دی عبادت واسطے چلدا ہے اللہ دے گھر چاہندا ہے انہوں اللہ تعالی ایک حج دا ثواب عطا کریں گے. ایک حج دا یعنی حج دا ثواب کیا ہے؟ اللہ اس نو جنت عطا کریں گے. تو پھر جدوں انسان وضو کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان ہاتھ ہوتا ہے تے جڑے اندے گناہ ہاتھاں دے نال ہوئے سن اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دیندے نے. یعنی وضو اتنا بڑا عمل فرمایا من تحت انصارہ او گناہ جڑے اندے نوواں دے تھلے چھپے ہوئے سن. نوواں دے تھلے چھپن دا معنی یہ ہے کچھ گناہ او ہوندے نے کہ جنہ دا انسان نو علم ہے تے کچھ او نے کہ انسان کو ہو گئے تے انسان نو انہاں دا علم بھی نہیں تے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت نال صرف اندے ہاتھ دھون دی بنا تے او گناہ بھی معاف کر دیں گے کہ جنہ دا اینو علم بھی نہیں. پھر اسی طرح فرمایا جیڑا جیڑا او وضو دا جسم دا دھوندا وضو واسطے اس کولوں جڑے گناہ سرد ہوئے نے او اللہ معاف کر دے جان گے حتیٰ کہ اے وضو کر کے فارغ ہویا تے ہن اے گناہ تو پاک ہو چکے تے ہن فرمایا زبانوں کہ اشہد ان لا الہ. اے وضو تو بعد والی دعا پڑھ تے جدوں انسان وضو تو بعد والی دعا پڑھتا ہے تے ادھروں دعا ختم ہوندی ہے تے آسمان تو آواز آندی ہے کہ میرے بندے میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھولتے ہیں. یہ دیکھو اے وضو جنوں اسی معمولی سمجھنے ہاں یہ کنا اجر ہے. اے اجر مسجد چاہ کے کرو تاں بھی اے ہو اجر گھر کرو تاں بھی اے ہو اجر تے جے گھروں وضو کر کے چلو گے تے حج دا ثواب اضافی ہے تے جے مسجد چاہ کے وضو کرو گے تے تسی اس اجر تو کی رہو گے محروم رہو گے. اس واسطے کوشش کریا کرو اذان سنی نماز دا وقت ہویا تے گھروں وضو کرو وضو کر کے کدھر آ اللہ دے گھر تے انشاءاللہ ہر وہ قدم جڑا تہاڈا اللہ دی گھر واسطے اٹھ رہا ہے اللہ اس دے ایون وچ تہاڈے درجات بھی بلند کرن گے تے تہاڈے گناہاں نو معاف بھی فرماؤں گے. یہ سودا کوئی مہنگا نہیں یہ سودا مہنگا نہیں یہ مہنگا ادوں لگتا ہے کہ جدوں ایتھے محل ہوئے تے جے ایتھے محل نہ ہوئے تے پھر یہ سودا کوئی مہنگا نہیں. سانوں تے یقین نہیں نا تے جنہ لوگوں نو یقین سی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس طرح سودے کر لیندے. حدیث چاہتا ہے ایک بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئی انہوں مرقی دی بیماری سی دورے پیندے سن کہنے لگی اللہ دے رسول میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ مینوں صحت عطا کرے. تے آپ نے پتہ انہوں کی کہ آپ نے فرمایا بیٹا
اگر تو اس بیماری تے صبر کر لے تے اللہ تینوں جنت عطا کرن گے. کی کرنا ہے؟ اس بیماری تے صبر کر لے تے اللہ تینوں جنت عطا کرن گے. وہ کہندی اللہ دے رسول یہ سودا واقعہ اس نے آپ نے فرمایا ہاں. وہ کہنے لگی اللہ دے رسول مینوں یہ سودا منظور ہے. جے اللہ تھوڑی جی بیماری دے کے مینوں جنت دا وارث بنا دین تے میرے نالوں ہور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ سن کہ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تے یقین سی. سانو یقین نہیں. ہن رسول اللہ نے فرمایا کرو وضو کر کے آؤ تے کنا اجر ملے گا. تسی کرو مسجد واسطے نہیں نکلے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تہاڈی حیثیت یہ ہوے گی کہ اس بندے والی کہ انہیں احرام بندہ ہے تے حج واسطے گھروں نکلے. یعنی اس حاجی دے نال اللہ نے تانوں تشبیہ دیتی کہ جڑے اپنے گھروں وضو کر کے خالص اللہ دی عبادت واسطے مسجد دی طرف ہونے فرمایا کہ اجر الحاج المحرم. ایسا حاجی کہ جنہیں احرام بندہ ہے تے ہن میدان عرفات کو جا رہے حج واسطے جا رہے. تو دوستو عزیزو اے نماز اے اللہ تعالی دی بہت وڈی عبادت ہے. تے دیکھ دو ساڈے گھراں دے گھر بے نماز اولاداں بے نماز تے کدی اسی خیال ہی نہیں کیتا. تے اے نماز اے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. ابو داؤد حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک وفد آیا 10 بندیاں دے مشتمل. اون دا جڑا سردار سی نا وہ اللہ دے رسول نو کہن لگا کہ تسی اگے ہاتھ بڑھاؤ تے اسی تہاڈے ہاتھ تے بیعت کر کے تے مسلمان ہونا چاہنے. تے آپ نے اگے اپنا ہاتھ کیتا تے جدوں آپ نے اپنا سجا ہاتھ اگے بڑھایا نا انہیں اپنا ہاتھ پیچھے کھچ لے. آپ نے فرمایا سردارا کی ہویا؟ وہ کہنے لگا اللہ دے رسول ساڈی ایک شرط ہے جے شرط مان لو تے پھر اسی مسلمان ہونے ہیں. آپ نے فرمایا 10 کی شرط ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ دے رسول ہر حکم تے عمل کریں گے ہر حکم تے عمل ہوئے گا لیکن نماز بھی چھٹی دے دو. ساڑھے بھی کئی دوست ایسے ہیں اندھے حافظ جی جو کہو نہ کریں گے یہ نماز میں نہ آکھیا کرو جی کیوں جدوں نماز دا ٹائم ہوتا ہے نا پھر سانو شرم آتی ہے کہ اسی وضو کریے تے مسجد چ جائیے. یہ ہے نا اس طرح. ساڈے ایک وڈے بزرگ واقعہ سنایا کرتے سن. ساڈا جڑا پچھلا کمیر پور پنڈ سی نا انڈیا چ اوتھے الحمدللہ بچے بھی سارے حافظ تے بچیاں بھی حافظ تے ماحول ایسا سی کہ عورتاں بھی 5 وقت نماز مسجد با جماعت جا کے ادا کریا کرنی اس وقت وچ. تے ایک ساڑی برادری وچوں بندہ سی تے او اللہ دا بندہ ایسا کہ ان دے نال ساری برادری نے بائی کاٹ کیتا ہویا سی. کادے واسطے؟ کہ وہ نماز نہیں سی پڑھدا تے ویسے ہر کام نیکی دا جڑا بھی کام ہونا نا انہیں اگے ہونا لیکن نماز نہیں سی پڑھدا. تے حافظ عبداللہ صاحب رحمہ اللہ نے کیا کہندا بائی کاٹ کر دے وہ سارے کہ شاید یہ سمجھ ہے لیکن وہ بائی کاٹ بھی جڑا سی نا بے اثر رہا. جدوں عید دا موقع ہونا تے انہیں اپنا ایک سنڈا سی وہ چھڑ دینا تے ادھروں عید پڑھنا تے انہیں اندر پیچھے پھردیا ہونا کہنا بھی تو چنگا بھی ادھروں نماز کا ٹائم ہو گیا تے تو چھٹ گیا.
یعنی انہیں اس طرح عید کی نماز بھی ٹال نہیں، لیکن یعنی یہ صرف آتا نہیں، یہ پتہ نہیں کہ ساڑھے ہر گھر کر دی یہ کہانی ہوئے گی۔ مسجد چون لگیا سانو بخار چڑھے، ساری طبیعت خراب ہو جائے، وہ بھی کہنے لگا اللہ کے رسول نماز بھی چھٹی دے دو۔ تے آپ نے جدوں یہ بات سنی نا، ہن بات ذرا توجہ نال سنو، اللہ واسطے ذرا غور کرو۔ آپ نے اے جڑا اپنا سجا ہاتھ مبارک اگے بڑھایا سی نا، آپ نے پیچھے کھچ لیا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا رکون، وہ دین ہی نہیں کہ جس دین دے اندر نماز نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بھئی تو نماز ہی چھٹی منگن لگ پہ دے؟ فرمایا نہیں، پہلے نماز دوسرے اعمال بعد۔ تو اس واسطے اتوں یہ ثابت ہویا کہ جیڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا ان دوسرے اعمال دی بھی فکر کرنی چاہیے۔ وہ اس خوش فہمی سے نہ رہے کہ میرے دوسرے اعمال قبول ہو جان گے۔ اللہ نے قرآن مجید سے اس بات کی نفی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آپ اتنے وحی نازل ہوئی ہے، اے سورہ ہے محمد پڑھ لو دوسرا رکوع، کہ جدوں جہنمی جہنم سے چلے جان گے انہوں نے پوچھا جائے گا بھئی تانوں جہنم سے کیڑی چیز لے آئی؟ تے سب تو پہلا جڑا وہ عمل دسن گے نا، کہیں گے لم نکو من المصلین، اسی مسیتے نہیں سا پڑھتے، اسی نماز نہیں سا پڑھتے۔ جدو نماز کا ٹائم ہوتا ساری طبیعت خراب ہو جاتی، اسی نماز نہیں سا پڑھتے۔ یہ نماز دوست اور عزیزو بنیادی چیز ہے۔ تے بہرحال آج اللہ نے منظور ہوئے سی رستے بند، تے بہرحال ایک رستہ سانو کھلا ملیا، اے لاہوروں جڑا والے ادھر یہی وجہ ہوئی، تاخیر بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میں چاہنا ہاں کہ تمہیں نماز کے متعلق یہ تھوڑے فائدے کی گل ہے۔ ایک دو باتیں سمجھا دے، میں کوشش کریا کرو کہ نماز تھوڑی سنت کے مطابق ہوئے۔ نماز اللہ نے تاں قبول کرنی ہے جے سنت کے مطابق ہوئے گی، تے جے سنت کے مطابق نہ ہوئی تے اللہ نے نماز قبول نہیں کرنی۔ تے جدو مسجد چاہو تے سب تو پہلے صف بندی کا خیال کریا کرو۔ آپ نے فرمایا جدو صف تسی نماز واسطے بناونی ہے، کندھے دے نال کندھا، پاؤں دے نال پاؤں، تے صف بالکل سیدھی۔ فرمایا جے اس طرح صف بناؤ گے تے اللہ تواڈے دلاں نو آپس دے اندر ملا دیں گے، تے جے صف ٹیڑھی ہوئی یا تواڈے اندر خلا ہویا، صف ٹیڑھی ہوئی، اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تواڈے دلاں نو ٹیڑھا کر دیں گے، تے جے صف دے اندر خلا ہویا تے اللہ تواڈے درمیان نفرت پا دیں گے، تسی ایک دوسرے تو نفرت کرو گے۔ آج کیا وجہ ہے؟ بھائی بھائی دا دشمن نہیں، گھر یہ چیز ہے۔ جتھے کچھ ہور وجوہات نے، انہاں وجہ وچوں ایک یہ بھی وجہ یہ ہے کہ اسی جدو صف بندی کرنے ہاں صف بندی کا خیال نہیں کرتے۔ صف بندی کا خیال کریا کرو۔ تو پھر جدو نماز واسطے کھڑے ہو گئے تے ہاتھ سینے تے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اے علماء کو پوچھو، تحقیق کرو، یہ نہ پوچھا کرو جی فلانا امام کی کہندا ہے،
مسئلہ جب پوچھنا ہوئے یہ پوچھیا کرو کہ حضرت سانو کسی امام دی نہیں سانو دو جہاناں دے سردار دی گل دس. فرق ہے نا. میں کہاں کہ مولوی صاحب تہاڈا کی خیال ہے تو پھر میں اپنا ہی خیال دسنا ہے نا. تے جدوں تسی مینوں یہ کہو گے کہ حافظ صاحب تسی محترم ساڈے نزدیک قابل عزت لیکن سانو اپنا خیال نہ دسنا. سانو اگر خیال دسنا ہے تو مدینے والے کا دسنا. تو پھر میں بھی سوچاں گا کہ ہن جے میں رسول اللہ دی ذات تے جھوٹ بولیا تو میں اگے جا کے کی سوچ آئے گی نا. تو پھر میں تمہوں مسئلہ صحیح دسن کی کوشش کراں. تو لیکن اسی جدوں مسئلہ پوچھنے اسی کہنے جی تہاڈا کی خیال ہے تہاڈا کی خیال ہے تہاڈا کی خیال ہے. جاؤ علماء کولوں پوچھو. کوئی نماز ایسی نہیں اللہ دے رسول دی کہ جندے چ آپ نے سینے تے ہاتھ نہ بندے ہون. سینے تے ہاتھ بناؤن دا مقصد کیا ہے؟ اتنے دل ہے. انسان اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ اے جڑا 5 فٹا وجود سی نا اندے تے میرا قبضہ سی اینوں لیا کے تے میں تیرے دربار چ کھڑا کر دیتا ہے. تے اے جڑا دے رہا اس تے میرا قبضہ نہیں اس تے تیرا قبضہ ہے. تے ہن اپنی رحمت نال اینوں بھی سیدھے راہ پا دے. اے جے حکمت سینے تے ہاتھ بناؤن دی. تے ہن آخری گل عام طور تے اسی ایک سجدے دے اندر بڑی غلطی کرنے بڑی غلطی کرنے. وہ دس دیواں وہ کی ہے جدوں اسی سجدہ کرنے ہیں نا تے ساڈیاں پیراں دیاں اڈیاں کھلیاں ہوندیاں عموماً کھلیاں ہوندیاں نا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف سجدہ کرنا. پیراں دیاں انگلیاں دا رخ بھی قبلے والا تے اڈیاں اس نال آپس تے ملیاں ہوں. ان دی دلیل کی ہے؟ اس دلیل یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر تے تشریف فرما سن. واری میری سی تے رات مینوں جاگ آئی میں دیکھیا اللہ دے رسول میرے بستر تو غائب نے. فرماؤنیے نے دیوا میرے گھر موجود ہے لیکن دیوے دے اندر جلاؤن واسطے تیل کوئی نہیں کہ میں جلا کے دیکھ لیندی. اے دیکھ لو یہ کنا گھر ہے دو جہاناں دے سردار. اما ایسا کہنیاں نے دیوا ہے تیل کوئی نہیں. تے ہمیں میرے ذہن سے بات پیدا ہوئی کہ شاید واری میری سی اللہ دے رسول اپنے کسی دوسرے گھر تشریف لے گئے. کہ میں پھر خیال آیا کہ پہلو میں گھروں تے تسلی کر لواں. فرماؤنیاں نے ہن اندھیرا ہے تے میں اپنے ہتھاں دے نال نہ اس طرح ٹٹولن لگ پئی تے لبدیاں حدیث دے الفاظ نے مسلم دی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماؤنیاں نے کہ اللہ دے رسول سجدے دی حالت سن تے میرے اے سجے ہاتھ دی تلی حدیث دے الفاظ سے غور کرو میرے سجے ہاتھ دی تلی اللہ دے رسول دے پیراں دے 2 تلویاں تے لگی. تے ایک تلی پیراں دے 2 تلویاں تے کدوں لگ دیے جدوں پیر کھلے ہون کے جڑے ہون. اے حدیث بیان کر کے وہ فرمایا کرنی ہے کیوں میرے بیٹے ہو یہ کیناں نوں فرماونی ہے صحابہ کرام. آؤ اپنی ماں کولوں سجدہ کرن دا طریقہ سیکھو کہ تہاڈے باپ محمد نے سجدہ کس طرح کیتا ہے. تو بہرحال ایک غلطی ایسی ہے یا تے سانوں مسئلے دا نہیں پتا. جے مسئلے دا پتا ہے تے اسی توجہ نہیں کرتے. تے سننا تو یہ ہے کہ انسان جدوں سجدہ کرے
ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत है। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ फरमाए। ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ फरमाਉਂਦੇ ਨੇ कि उअबुदू रब्बकुम, ऐ मेरे बंदिओ तुहानू मैं पैदा किया है ते तुसी अपने रब की ही इबादत करो। ते इबादत में सब तो पहला नंबर जो है वो क्या है? नमाज का है। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए कि साड़ियाँ नमाज़ां सुन्नत के मुताबिक होन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।